بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا مقصد اس دنیا میں ایک پاکیزہ اور گناہوں سے صاف ستھرا معاشرہ اور سماج وجود میں لانا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے پیروکاروں کو بہت ساری فائدے مند اور نفع بخش تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ ان تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد با حیا ہو، حیا کے اور شرم کے زیور سے آراستہ ہو، پاک دامنی کی صفت سے مزین ہو۔ اسی لیے اسلام نے حیا کی اہمیت کو، حیا کے مہتو کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے اور واضح کر کے بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک انسان با حیا بن کر معاشرے و سماج میں امن، سلامتی، دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء، اللہ با حیا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، جس طرح ایک کنواری دوشیزہ با حیا ہوتی ہے اور اپنے پردے میں رہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس نوجوان لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر مذہب کی ایک امتیازی خوبی اور پہچان کی ایک چیز ہوتی ہے، مذہب اسلام میں حیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے خیر اور اچھائی وجود میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں جڑوا چیزیں ہیں، اذا رفع احدهما رفع الاخر، ان میں سے جب ایک رخصت ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ تم بڑی حیا کرتے ہو، شرم کرتے ہو، ایسا مت کرو۔ حضور نے فرمایا دعہ، نہیں بھائی اس کو چھوڑ دو، با حیا رہنے دو، فإن الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سراپا خیر اور بھلائیوں کا سبب ہے، اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الحیاء من الدین، کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا بل هو الدین کلہ، بلکہ پورا کا پورا دین نام ہی حیا کا ہے، یا حیا نام ہی دین کا ہے۔ اسی لیے اللہ کی نگاہ میں با حیا انسان بہت مقبول ہے، محبوب و پسندیدہ ہے۔ اور جو آدمی با حیا بن جاتا ہے وہ لوگوں کی توجہ کا بھی مرکز بن جاتا ہے، پرکشش بن جاتا ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اچھائیوں کا مجموعہ پاتے ہیں۔ اللہ کو کتنا محبوب ہے ایسا فرد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک قبطی کے قتل کے بعد بھاگ کر مدین گئے ہیں اور وہاں پر کچھ بچیاں کھڑی تھی، کنویں پر پانی پلا رہی تھی، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ اپنے گھر گئی، سارا قصہ سنایا تو باپ نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ مفسرین کے قول کے مطابق حضرت شعیب کی بیٹی تھی، بلانے آئی ہے، جس حیا کے ساتھ پیکر شرم بن کر، سنجیدگی و متانت و وقار والے انداز میں چل کر اللہ کو ان کا با حیا چلنا اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس کی چال اتنی اللہ کو پسند ہو حیا کی وجہ سے، تو جس انسان کے اندر حیا والا کردار ہو، حیا والی گفتار ہو، حیا والے اخلاق ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا رتبہ پائے گا۔ حیا ہے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور حیا نہیں ہے تو پھر ہر گناہ، ہر بری چیز، برا عمل کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من قل حیاء قل ورعہ، جس کی حیا کم ہو گئی اس کا احتیاط، اس کا تقوی، پرہیزگاری کم ہو گئی۔ ومن قل ورعہ فقد مات قلبہ، اور جس کی پرہیزگاری اور احتیاط کم ہو گیا تو اس کا دل مر گیا، اور جس کا دل مر جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من علامات الشقوہ
بدبختی کی اور محرومی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ القسوۃ فی القلب، دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے، وجمود العین، اور آنکھیں اتنی خشک ہو جائیں کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر سے کبھی آنسو ان میں نہ آئے، وقلت الحیا، اور حیا میں کمی آ جائے، والرغبۃ فی الدنیا، اور دنیا کا شوق بڑھ جائے، وطول العمل، اور لمبے لمبے خواب انسان دیکھنے لگ جائے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، جب دنوں اور راتوں کے انجام کی تمہیں پرواہ نہ ہو اور جب تمہارے اندر شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو، یعیش المرء ما استحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحاء، انسان جب تک باحیا رہتا ہے خیر کے ساتھ زندگی، اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح ایک شاخ ہوتی ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے تو وہ تر و تازہ رہتی ہے، اور چھلکا اتر گیا تو وہ مرجھا جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا انسان کے اندر رخصت ہو گئی تو وہ شتر بے مہار بن جاتا ہے، بغیر مہار اور نکیل کے اونٹ بن جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے چل پڑتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حیا کی ترغیب دی اسلام نے، اور حیا ہے تو پھر پاک دامنی ہے، پھر عفت ہے، اور جو انسان پاک دامن بن گیا اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ 22ویں پارے میں ایمان والے مردوں عورتوں کی چند خوبیاں ذکر فرمائی ہے، ان میں سے فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ بڑے اجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس دنیا میں برکتیں اور آخرت کی نعمتیں، اور مغفرت سے مراد جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اس کی برکت چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والے فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون۔ پھر کون سے ایمان والے؟ ان میں چند خوبیاں ہونی چاہیے، چند خوبیوں کا ذکر ہے، اس میں ایک خوبی والذین هم لفروجهم حافظون، جو پاک دامنی اختیار کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو فلاح مل گئی۔ فلاح کے معنی ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو کامیابی ملے گا، لیکن عربی میں اصل اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اور ایسی خوشی جس کے بعد غم کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ایسی عزت اللہ کی طرف سے ملے کہ اس کے بعد ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسی کامیابی اور فلاح ان کو میسر آئے گی۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے حیا پر، پاک دامنی پر۔ اس کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نبی کا واقعہ ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، وہاں پلے بڑے نوجوان ہوئے، اس کی بیوی نے ڈورے ڈالنے شروع کیے، انہوں نے کہا معاذ اللہ، جوانی ہے، تنہائی ہے، خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت مل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں حیا ہے، میں تو میرے رب سے حیا کرتا ہوں، شرم کرتا ہوں۔ پاک دامنی اختیار کی، اللہ نے اس دنیا میں اس پاک دامنی اور حیا کا کیا نتیجہ نکالا؟ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا، سالہ سال مشقت برداشت کرتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ عزت کے ساتھ جیل سے نکالے گئے، خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کی گئی، بھائیوں کو لا کر ان کے سامنے سجدہ ریز کروایا گیا، اور مصر کے تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ واقعہ ختم ہوتا ہے تو وہاں اللہ نے فرمایا انہو من یتقی، جو بھی حیا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور گناہوں سے بچے گا، اللہ اس کے سر پر اسی طرح عزت کے تاج سجوائے گا۔ ایک نبی کا واقعہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پاک دامنی پر اللہ نوازتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سچا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے، ان کے ساتھی شہر میں چلے گئے کسی کام کے لیے، وہ اکیلے اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک عورت آئی اور آ کر کچھ مانگنے لگی۔ انہوں نے کوئی چیز اپنے خیمے میں اندر تھی لی اور اس عورت کو دینا چاہا۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے، میں آپ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک نوجوان عورت ایک نوجوان مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو آپ نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، لطف اندوز ہونے کے بہترین یہ موقع ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار نے جب یہ بات سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور
سوچنے لگے کہ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ میری زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیرنا چاہتا ہے، اور رونے لگ گئے۔ اتنے روئے، اتنے زار و قطار رونے لگے کہ وہ عورت خود شرمندہ ہو گئی اور چلی گئی۔ پھر وہ رات ہوئی، سوئے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے اور کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، اصل اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب تم ہو، تم نے وہ کام کر دکھایا، ایک عام امتی ہو کر جو نبی کر دکھاتا ہے۔ اس طرح گناہوں سے موقع پانے کے باوجود نبی بچتا ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی شہرت اور عزت اور مقام پاک دامنی کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو بہت مشہور کیا۔ تیسرا واقعہ پچھلی قوموں کا ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے جس کا لنک میں دے دوں گا۔ 3 لوگ تھے، غار میں چھپ گئے تھے بارش سے، طوفان سے بچنے کے لیے۔ غار کا منہ ڈھک گیا چٹان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اپنا اپنا نیک عمل ذکر کرو، اللہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک میری رشتہ دار عورت تھی، مجبور تھی، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہی، لیکن عین موقع پر جب مجھے اختیار ہو گیا، کنٹرول ہو گیا اس پر، وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر، اللہ کی حیا کر، یا اللہ میں نے تیری حیا کی اور تجھ سے ڈر گیا، اس بدکاری سے بچ گیا، اللہ نے اس کو موت سے بچا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا